اب دیکھیں یہاں پر وہ جو سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، نہ سوال کرنے والے کی عقل ہے، نہ سننے والے کی عقل ہے، نہ لکھنے والے کی عقل ہے. کہتے غوث اعظم کو خدا مانتے پھر ان کی طاقت کا اعلان کرتے. عقل کے اندر خدا نہیں مانتے، خدا کی دی ہوئی طاقت بتا کر تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کہتے ہو کسی غوث کی کوئی شان نہیں، کتب کی کوئی شان نہیں، ابدال کی کوئی شان نہیں، کلندر کی کوئی شان نہیں، کسی ولی کی کوئی شان نہیں. رب کائنات پاک کلام میں فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ ہماری جماعت والے ہیں. دشمن کی جماعت کو تو یوں فرمایا کہ انہیں خسارے میں پسپائی میں رکھا ہے، ان کا گراف تو نیچے ہی ہے، اوپر کی طرف نہیں ہے. ہاں اوپر کس کا ہے؟ ہمارے پیاروں کا ہے. اب ہم نے اختیار یہ دیا ہے. ارے جماعت جب ہماری ہو، پیارے جب ہمارے ہو، اختیار پھر ہم ان کو ایسا عطا کریں. اور صرف یہ بیٹھ کر مرغی کھا کر ہمارے قریب نہیں ہوئے، پوری رات سو کر ہمارے قریب نہیں ہوئے، پورے دن میں غفلت میں گزار کر ہمارے قریب نہیں ہوئے. فرمایا یہ ہماری جماعت کے لوگ ان کی طاقت کا، ان کی قوت کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے ہیں، پوری رات عبادت میں رہتے ہیں، سجدے ان کے طویل ہوتے ہیں. قرآن کی تلاوت کا عالم یہ ہے کہ پوری رات میں 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی یہ کرتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت یہ کرتے ہیں، زبان کی حفاظت یہ کرتے ہیں، ہاتھوں کی حفاظت یہ کرتے ہیں، قدموں کو اس طرف لے کر جاتے ہیں کہ جس سے ان کا رب راضی ہو. لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، یہ لوگوں سے خوش ہوتے ہیں. ارے یہ حقوق اللہ کی پاسداری کرتے ہیں، حقوق عباد کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ اس کی محبوب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ قرب ان کو مرغیاں کھا کر یا دے کے چڑھا کر نہیں ملا. ارے ان کو قرب ملا اس لیے ساری نمازیں وقت پر پڑھتے ہیں، 52 سال علم دین میں دے دیتے ہیں. ان کے عشق رسول کا معاملہ یہ ہے، ہر وقت مدینے کے تاجدار کی محبت میں تڑپتے ہیں. یہ اللہ کے پیاروں کے جو ہے وہ جماعت میں شامل ہو کر اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محبوب کے سیدھی اس مدینے کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں. اب جب ہمارے قریب ہو جاتے ہیں، فرمایا ہمارا قریب ہو جائے اور پھر ہم اس کو طاقت نہ دیں، یہ ہماری شان نہیں. ہاں ہمارا قرب پالے تو ہم اس کو طاقت اتنی عطا کرتے ہیں، اگر وہ ہوا پر اڑنا چاہے تو اڑ بھی سکتا ہے، پانی پر چلنا چاہے تو چل بھی سکتا ہے. کیونکہ یہ سو کر قریب نہیں ہوئے، عبادت میں جاگ کے قریب ہوئے. نہیں کہتے غوث اعظم نے کچھ کیا ہی نہیں، تم نے اتنا بڑا مقبول. ہم نے مقبول نہیں بنایا، اللہ نے مقبول بنایا. بولو کس نے بنایا؟ طاقت کس نے دی؟ شان کس نے بڑھائی؟ پوری دنیا میں نام کس نے روشن کیا؟ زبانوں پر یہ تذکرے کس نے جاری کیے؟ محفلیں ان کے نام کی کون سجوا رہا ہے؟ لنگر پوری دنیا میں غوث اعظم کے نام پہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ. ہماری تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، یہ رب کی جماعت کے لوگ ہیں. اور ایسا مقبول بنایا. ابھی تو 800-700 سال میں کتنی مقبولیت کا شعرہ ہے. یہ تو تشریف لانے کے بعد، کارناموں کے بعد، عبادت اور ریاضت کے بعد ہے. لیکن آنے والے اس غوث اعظم کی دنیا میں تشریف آوری پر اللہ اکبر. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی آپ کے والد محترم ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ماں بھی متقی پرہیزگار. پھپھی تو اتنی پرہیزگار تھی کہ کوئی آ کر کہے حضور والا آپ دعا کر دے بارش ہو، کہتے کوئی مسئلہ نہیں. جھاڑو اٹھاتی، جھاڑو لگانا شروع کرتی، یا جھاڑو یوں لگتی آسمان سے برسات آنا شروع ہو جاتی. پھپھی ایسی مقبول تھی. جن کی پھپھی جان کا یہ عالم ہے تو ان کے بھائی ابو صالح کا عالم کیا ہوگا؟ جس پھپھی کے بھائی کا یہ عالم ہے ان کے گھر میں آنے والے عبد القادر کا عالم کیا ہوگا؟ آنے والا دن جو جس شب میں آپ تشریف لائے، ابو صالح فرماتے ہیں کہ رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 4 یاران کے ساتھ، صحابہ کی جماعت اور دیگر اولیاء کی جماعت آ کر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی کے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا، تشریف لا کر کہ ابو صالح مبارک ہو، تیرے گھر میں آج ایسے بچے کی آمد ہے، اس کا مقام ولیوں پر ایسا ہے جیسا مجھ مصطفیٰ کا نبیوں پر ہے. جیسے میں نبیوں کا سردار ہوں، تیرے گھر میں آنے والا بچہ ولیوں کا سردار ہے. اور اللہ نے اس کے سر پہ ولایت کا ایسا تاج رکھا اور اس کے قدموں میں ایسی شان رکھی، قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی باللہ، بشارت مصطفیٰ ہے ابو صالح کو مل رہی ہے. تیرا بچہ مقبول بھی ہے،
تیرا بچہ ایسی بارگاہ سے انعام یافتہ ہے، اور آج بشارت یہ دی جا رہی ہے کہ تمام ولیوں کا سردار بھی ہے، سرداری ایسی عطا کی قیامت تک سارے ولی ان کے قدموں کے نیچے رہیں گے۔ یہ ان کے آنے کا پروٹوکول ہے، یہ بشارت مصطفیٰ ہے۔ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پروٹوکول دیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی سڑا ہوا کھڑا ہو کر کہے کہ ہم نہیں مانتے کہ غوث پاک نے یہ کیسے کر لیا، یوں کیسے ہو گیا، ارے جب ہم کچھ عبادت میں اپنے آپ کو صرف کر لیں، کچھ تہجد شروع کر کے دیکھیں، آپ کام اگر سورنا نہ شروع ہو جائے تو پھر میرا نام بدل لیجئے، آپ کے کام سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے، پریشانی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ رات کو جلدی سوئے، صبح جلدی اٹھیں، آپ دیکھیں، آپ ہم تو سوتے ہی اذان فجر سن کر، پھر اٹھتے کب جب ظہر کی اذان ہوتی ہے، تو پھر بے برکتیاں، ٹینشن، ڈپریشن، پورا دن ہو گیا بھائی بسم اللہ کب ہو رہی ہے؟ شام 5 بجے ہو رہی ہے۔ شام 5 بجے اس لیے ہوگی کہ تمہاری صبح 1 بجے ہوئی ہے۔ تہجد پڑھنا شروع کر دو، جماعت کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دو، جمعے میں نہیں صرف کہ جمعے میں بڑے گج بج کے تیار ہو کر خوشبو لگا کر آ کر بیٹھیں گے اور بتائیں گے ہم حاجی ثناء اللہ ہیں۔ ایک بات سمجھا اور اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے، اپنی عبادتیں سیدھی کرنا شروع کر دیں، کچھ ہمارے سجدے طویل کرنا شروع کر دیں، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا شروع کر دیں، ہم اپنے زبانوں پر اللہ اس کی محبوب کی ترانے شروع کر دیں، دکان شٹر کھولنے کے بعد سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں، دکان پر آنے سے پہلے 2 رکعات اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجات پڑھ کر آنا شروع کر دیں۔ اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے جو بات بتانا مقصود ہے۔ میں گناہگار اگر یہ کرنا شروع کر دوں تو میرے کام سارے سنورنا شروع ہو جائیں، رکاوٹیں ساری ہٹنا شروع ہو جائیں، ٹینشن اور ڈپریشن سائڈ پکڑ لے اور میرے کام سارے سیدھے ہونا شروع ہو جائیں۔ مجھ گناہگار سا بندہ اگر کوئی ایسا عمل شروع کر دے جس میں تہجد کے چند سجدے ہو، ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ہو، قرآن کی کوئی تلاوت کی کثرت ہو، درود و سلام ذکر اللہ میری زبان پر جاری ہو، کچھ حقوق اللہ کا معاملہ دیکھ لوں، عبادات کا معاملہ دیکھ لوں، حقوق اللہ کا معاملہ دیکھ لوں، اور یہی نہیں بلکہ اپنی عبادت و ریاضت کو ذرا سنوارنا شروع کر دوں تو اللہ میرے سارے کام سیدھے کر دے۔ ارے جنہوں نے زندگی ہی اللہ کی عبادت میں گزار دی تو اللہ ان کی زبانوں پر تاثیر کیسے رکھتا ہوگا، ان کے ہاتھوں میں کمانات کیسے عطا کرتا ہوگا۔